اسی طریقے سے اگر آپ کوئی جرابوں میں مسح کرنے سے روکے تو انہیں بتائیں کہ بخاری شریف میں موجود ہے روایت، اسی سند پہ مسند ابی داؤد طیالسی میں موجود ہے کہ مولا علی نے وضو کیا اور پاؤں کا مسح کیا، امام بخاری نے تو اسکپ کر دیا۔ اسی روایت کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا نے مسئلہ یہ بتایا کہ اگر کسی کے پاؤں صاف ہیں، وضو ٹوٹ گیا تو وہ پاؤں پر مسح کر سکتا ہے۔ ہم تو پاؤں پہ بھی مسح کے قائل ہیں اگر پاؤں کے اوپر مٹی نہیں لگی ہوئی، صاف ستھری جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو پاؤں پہ بھی آپ مسح کر سکتے ہیں جس طرح سر کا مسح۔ مرزا کے نزدیک پاؤں کا مسح اسی طرح جائز ہے جس طرح سر کا مسح جائز ہے۔ اس کے بعد پھر مرزا نے اکرمہ تابعی کی بات کی، اور پھر اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دو روایتیں بیان کی۔ ایک روایت کی طرف تو اشارہ کر چکے ہیں پہلے، وہ بعد میں بھی ذکر کی، اور ایک اور روایت بیان کی۔ آپ وہ روایت سن لیں، ہم اس پر پھر تبصرہ کریں گے۔ ہم نے تو المطالب العالیہ ابن حجر عسقلانی کی کتاب سے ثابت کیا کہ مولا علی سے بھی ثابت ہے کہ وہ عام وضو میں بھی پاؤں پہ مسح کیا کرتے تھے۔ مرزا نے المطالب العالیہ کے حوالے سے جو روایت سنائی ہے، ہمیں المطالب العالیہ میں یہ روایت نہیں ملی۔ مرزا اور اس کے شاگرد ہمت کریں، وہ بتائیں وہ روایت کہاں ہے، عربی الفاظ بتائیں اور اس کی سند بھی پیش کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کی سند کیسی ہے اور اس کا متن کیسے ہے، اس کا کیا مفہوم محدثین نے لکھا ہے۔ اور اگر واقعی یہ روایت المطالب العالیہ میں نہیں ہے تو مرزا اپنے جھوٹ سے اعلانیہ توبہ کرے۔ اور مسند ابی داؤد طیالسی والی روایت تو بخاری والی روایت ہی ہے، اس کا اگلا حصہ وہاں پہ موجود ہے۔ مرزا نے بخاری کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا وہ ہے بخاری میں 5616 نمبر پر۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرہ دھویا، بازو دھوئے، اور پھر آگے الفاظ ہیں کہ راوی نے سر اور پاؤں کا تذکرہ کیا، ذکر کیا۔ اب ان کو دھویا یا مسح کیا اس کی کوئی صراحت بخاری میں نہیں ہے۔ مرزا کہتے ہیں بخاری والی یہی روایت اسی سند کے ساتھ مسند ابی داؤد طیالسی میں ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اور پاؤں کا مسح کیا۔ یہ ہے آپ کے سامنے مسند ابی داؤد طیالسی کی روایت، اس میں روایت کا نمبر ہے 141۔ اس میں یہ بات لکھی تو ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اور پاؤں کا مسح کیا، لیکن افسوس اسی روایت کے آخر میں ایک جملہ لکھا تھا، وہ مرزا کھا گیا، اس کو بیان نہیں کیا۔ پوری بات یوں بنتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اور پاؤں کا مسح کیا، لیکن بعد میں یہ بھی فرمایا ھذا وضوء من لم یحدث، یہ طریقہ وضو کا اس آدمی کے لیے ہے جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو، جو بے وضو نہ ہو۔ روایت کا یہ آخری جملہ مرزا کھا گیا، آدھی روایت بیان کر کے نتیجہ یہ نکالا کہ جس کا وضو ٹوٹ جائے، پاؤں صاف ہوں، وضو ٹوٹ جائے، وہ بھی پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، جبکہ اس روایت میں واضح طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ یہ طریقہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا وضو نہ ٹوٹا ہو، اور مرزا کیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ بھی پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، بس پاؤں صاف ہونے چاہیے۔ جبکہ روایت کا یہ آخری جملہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مرزے کے اس مسئلے کی واضح طور پر نفی کر رہا ہے، اس لیے مرزے نے مسند ابی داؤد طیالسی کی اس روایت کا حوالہ ایک دفعہ نہیں، 5 6 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ ویڈیوز میں دیا ہے، یہ روایت ذکر کی ہے، لیکن یہ آخری والا جملہ مرزا نے ایک دفعہ بھی نہیں سنایا۔ بلکہ یہی روایت سنن نسائی حدیث نمبر 130 اور اسی طرح دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس میں تو الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کا بھی مسح کیا، بازوؤں کا بھی مسح کیا، سر کا بھی مسح کیا اور پاؤں کا بھی مسح کیا۔ پھر اس روایت کے آخر میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ طریقہ اس آدمی کے لیے ہے جو بے وضو نہ ہو، جس کا وضو ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ اب کوئی آدمی سنن نسائی کی یہی روایت 130 نمبر پیش کرے اور کہے کہ دیکھو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چہرے کا بھی مسح کیا تھا، بازوں کا بھی مسح کیا تھا اور سر کا بھی، پاؤں کا بھی، لہذا اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے اور یہ چہرہ صاف ہو، بازو صاف ہوں، پاؤں صاف ہوں، تو ان سب پر مسح بھی کر سکتا ہے۔ اس انداز میں مسئلہ بیان کرے اور یہی روایت پیش کر دے اور آخری جملہ چھپا لے تو یہ کتنی بڑی بددیانتی ہوگی اس کی۔ اسی طرح بددیانتی مرزے نے کی ہے، اور جتنی دفعہ یہ روایت مسند ابو طیالسی والی پیش کی ہے، کبھی ایک دفعہ بھی اس روایت کے آخر میں جو جملہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ایک دفعہ بھی مرزا نے نہیں سنایا۔